بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فإنی لا عالم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے ذیل میں امام حسین کے اصحاب، ان کے انصار، ان کے مددگار، ان کے دوستوں کے متعلق کہ ان کا پیغام ہمارے نام کیا ہے اور ان کی شخصیت ان کی کیا ہے. آپ کے سامنے کل میں نے جناب سعید ابن عبداللہ کے متعلق 2-3 باتیں گزارش کی تھی. 1-2 بات آج اگر ختم ہو گئی تو پھر انشاءاللہ کل کسی دوسرے صحابی کو بتائیں. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جناب سعید ابن عبداللہ یہ کوفے کے رہنے والے تھے. دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب معاویہ واصل جہنم ہوا ہے تو جن افراد نے امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھے تھے ان میں ایک جناب سعید بھی تھے. تیسرے خود امام حسین کو مکے میں خط پہنچانے والوں میں تیسرے گروہ میں جو تیسرا گروہ گیا تھا خط لے کر ان میں جناب سعید بھی شامل تھے. چوتھے خود امام حسین علیہ السلام نے ان کو جواب دے کر بھیجا تھا. یہ جو آپ جناب مسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی جانب اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرے اہل بیت میں میرے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے. جس خط میں امام حسین نے اپنے بھائی کا یہ تذکرہ کیا ہے وہ خط لے کر کوفے میں آنے والے جناب سعید تھے. انہوں نے آ کر کوفے میں وہ سنایا تھا. بعض میں ہے کہ جناب حبیب نے سنایا تھا، لے کر یہ آئے تھے جناب حبیب نے سنایا تھا. اور پھر اس کے بعد جب تک جناب مسلم کوفے میں نہیں آ گئے ہیں انہوں نے جناب مسلم کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ جناب مسلم آئیں تو لوگ ان کی بیعت کر سکیں، لوگ ان کی مدد کر سکیں. یعنی جناب سعید آ کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ جناب سعید نے آ کر جناب مسلم کے لیے ایسے حالات پیدا کیے، ایسے حالات بنائے کہ جس کی بنیاد پر جناب مسلم جب آئے تو ان کی مدد کرنے والے وہاں پر موجود ہیں. پانچویں کی خصوصیت یہ کہ خود جب لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو اس کے بعد جناب مسلم نے امام حسین کو جو کوفے آنے کی دعوت دی تھی، جو خط لکھا تھا وہ بھی جناب سعید کے ذریعے سے بھیجا تھا. یعنی اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ تمہارا کردار، تمہارا ویوہار، تمہارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے اوپر اعتبار کر سکیں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں کہ اپنی امانتیں تمہارے حوالے کر دیں. میرے عزیزوں کوفے والوں کے خط دے کر بھیجنا ایک الگ بات ہے، لیکن امام حسین کا خط دے کر بھیجنا جو کہ حکومت کے خلاف بھیج رہے ہیں، دوسرے پھر جناب مسلم کا امام حسین کو بلانے کے لیے خط دے کر بھیجنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. یعنی جناب سعید کا کردار ایسا کردار تھا کہ جس کردار کے اوپر صرف کوفے والوں ہی کو اعتبار نہیں تھا بلکہ خود امام حسین کو بھی اعتبار تھا کہ اگر ان کی جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن یہ کبھی بھی ہمارے پیغام میں خیانت نہیں کریں گے، دشمنوں تک ہمارے اس پیغام کو نہیں پہنچنے دیں گے. اور جناب مسلم کو بھی یہ اعتبار تھا، اسی لیے امام حسین کے نام جو خط لکھا وہ ان کو دیا.
یعنی یہ سب سے پہلے ہمارے لیے جناب سعید کے کردار میں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اگر امام وقت یا امام وقت کا کوئی نمائندہ، ان کا جانشین اگر تمہارے حوالے کوئی ذمہ داری کرنا چاہے تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ تمہارے حوالے وہ ذمہ داری کر سکے، اور تم بھی اس کو ویسے ہی نبھاؤ جیسے امام نے اور امام کے نمائندے اور اس کے جانشین نے تمہارے اوپر اعتبار کر کے تمہارے حوالے یہ ذمہ داری کی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرے کہ جب آپ امام کی جانب سے کوئی پیغام لے کر آئیں، کوئی آپ کے حوالے کوئی ذمہ داری کی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تم کہ امام حسین اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ جیسے اس وقت ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس جو ہم انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار میں ہم کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے امام کے لیے ایسے حالات فراہم کرنے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ جب ہمارا وقت کا امام آئے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے تو ہم اس کی نصرت اور مدد کر سکیں۔ جناب سعید جب کوفہ واپس آئے ہیں تو جب تک جناب مسلم نہیں آ گئے ہیں، ہر آدمی سے مل رہے تھے، جناب مسلم کی حمایت اور ان کی مدد کی دعوت دے رہے تھے، ان کے ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے۔ یہ جو آپ کو کہ جیسے جناب مسلم وہاں پر آئے ہیں، آتے ہی اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی ہے، یہ صرف ویسے ہی نہیں ہو گیا ہے، یہ وہاں کے مخلص شیعوں کی دین تھی کہ جنہوں نے ایسے حالات فراہم کیے کہ حکومت کسی اور کی ہے، لیکن اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اتنے ہزار افراد آ کر بیعت کریں۔ وہ اصلی شیعہ، وہ حقیقی شیعہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم اپنے وقت کے امام کا انتظار کرو تو صرف انتظار نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے ایسے حالات فراہم کرو کہ لوگ ان کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھیں اور تم بھی ان کی مدد کر سکو۔ یہ ہمارے نام دوسرا پیغام ہے جناب سعید کا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب جناب مسلم، اب غور سے سنیے گا، یہاں سے میں آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جب جناب مسلم کوفے میں آ گئے، آنے کے بعد غور سے سنیے گا، یہ ابتدا ہے جہاد کربلا کی۔ جناب سعید کو پہچانے، ہم نے اصحاب حسینی کے بارے میں ابھی تک غور نہیں کیا، ہم نے نہیں پڑھا۔ ہم جب تک ان کو نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک کربلا ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم یا حسین تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن مقصد کربلا کیا ہے، یہ کربلا کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی، اور یہ آج تک یہ انقلاب کیسے بچا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ابتدا تھی کوفہ کربلا کی، اور اس ابتدا کا سربراہ بن کر گئے جناب مسلم۔ جناب سعید کا کردار دیکھیں، یہ ہے ابتدا کہ جب جناب مسلم کوفہ میں آئے ہیں تو تین لوگوں نے، بہت غور سے سنیے گا، تین لوگوں نے جناب مسلم کے آنے کے بعد جناب مختار کے گھر میں جب لوگ جمع ہوئے تھے، لوگ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ اس لیے بیعت کرنا آسان ہے، لیکن ان کے اندر وہ جوش و ولولہ، وہ ہم آہنگی پیدا کرنا کہ جس کی بنیاد پر یہ مدد کر سکیں، ایسے افراد ہونا چاہیے۔ لہذا جب جنگ ہوتی ہے تو ان جنگ کے دوران ایسے بہادر افراد کو رکھا جاتا ہے کہ جو ان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر سکے۔ اس مقام پر کہ جب جناب مسلم آئے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے تھے، جناب مختار کے گھر میں لوگ جمع ہوئے ہیں، تین افراد نے تقریر کی تھی۔ ایک جناب عابس تھے، دوسرے جناب حبیب تھے۔ جناب حبیب نے صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ جو عابس نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور مرتے دم تک امام وقت کی نصرت اور مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرے جو تقریر کرنے والے تھے اور جوش و ولولہ پیدا کرنے والے تھے وہ جناب سعید تھے۔ جناب سعید نے ایسی تقریر کی تھی کہ ان کے وہ الفاظ رہتی دنیا تک باقی رہ گئے۔
انہوں نے جناب مسلم اور تمام کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا قسم خدا کی میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضے قدرت میں مجھ سعید کی جان ہے، جب تک اس سعید کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس کے جسم میں جان ہے، وہ اس وقت تک مسلم کی اور مسلم کے امام حسین کی حمایت و مدد کرتا رہے گا۔ اس وقت تک جناب مسلم تک اور جناب امام حسین تک کوئی غزن کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا جب تک سعید موجود ہے۔ یہ وہاں پر جناب سعید نے تقریر کی تھی، یہ تھی ابتدا۔ اب آئیے انتہا، کربلا کا میدان جہاد کربلا کی انتہا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ جب امام حسین علیہ السلام نے تمام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خانہ کو، مردوں اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ تمام نوجوانوں سے یہ کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمام لڑنے والوں سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، حسین ابن علی تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لیتا ہے، تو جہاں پر دیگر افراد نے تقریر کی تھی وہاں پر جناب سعید نے بھی تقریر کی تھی۔ کل میں نے ان کے جملے آپ کے سامنے ایک دو دہرائے تھے، لیکن آج وہ پورے جملے آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ جہاں سے جناب سعید نے ابتدا کی تھی وہ خدا کی قسم کھا کر گفتگو کی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ابتدا کی واللہ لا نخلیک حتی یعلم اللہ انا حفظنا غیبت رسول اللہ فیکا۔ یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں جناب سعید، قسم پروردگار کی، قسم میرے اللہ کی، قسم میرے خالق، قسم میرے مالک کی، لا نخلیکا، اے مولا، اے ہمارے آقا، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کب تک تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ حتی یعلم اللہ، یہاں تک کہ خدا بند عالم یہ جان لے۔ خدا کو تو علم ہے، یعنی ہم کو بتانے کے لیے، یہاں تک کہ خدا بند عالم یہ جان لے، یعنی خدا بند عالم ہمارے اوپر یہ اعتماد کر لے، یقین کر لے کہ انا حفظنا غیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکا، کہ ہم نے آپ کی غیبت رسول میں، کہ جب پیغمبر نہیں ہے ہم نے پیغمبر کی آل کی ویسے حفاظت کی ہے جیسے اگر رسول ہوتا تو وہ اپنی آل کی حفاظت کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب سعید کا جملہ ہے کہ جب تک کہ یہ نہ ہو جائے، خدا کو ہمارے اوپر یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے حسین کی ویسے حفاظت کی ہے جیسے اگر رسول ہوتا تو وہ حفاظت کرتا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ تم اپنے وقت کے امام کی ایسے حفاظت کرنا جیسے اگر رسول ہو تو وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے۔ آج ہمارے سامنے ان کی اولاد نہیں ہے ظاہراً، لیکن ان کا مقصد ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر وہی واللہ لو علمت انا اقتل، پھر پورا کا پورا جملہ جو میں نے کل آپ کے سامنے دہرایا کہ اگر قسم خدا کی، اگر مجھ کو قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھ کو جلا دیا جائے زندہ کرنے کے بعد، پھر مجھ کو زندہ کیا جائے، اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، جلایا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور اس کے بعد مجھ سے کہا جائے کہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو، تو قسم خدا کی سعید مرنا گوارا کرے گا، لیکن حسین ابن علی کے دامن کو چھوڑ دے یہ گوارا نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ اصحاب حسینی، یہ ہے وہ سعید جو وہاں پر اعلان کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، نہیں، جو وہاں پر بس میں حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر صحابی حسین ہیں، انصار حسین ہیں، حسین کی مدد کرنے والے، جن کے بارے میں حسین ابھی یہ کہیں گے کہ جیسے صحابی مجھ کو ملے، ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے۔ یعنی ابتدا بھی سعید کی ہے، انتہا بھی سعید کی ہے، کہ ہر مقام پر ابتدا اور انتہا میں بتائے رہے ہیں کہ ہم کسی بھی لمحے میں اپنے امام وقت کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بس میرے عزیزوں، ہمارے لیے پیغام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنے وقت کے امام کو اور ان کے مقصد کو تنہا چھوڑو۔
اس کے بعد صلوات پر محمد والے محمد اللہم صل علی محمد محمد. غور سے روز عاشور، عاشور کا دن آیا. عاشور کے دن ظہر کے وقت تک اہل بیت کے علاوہ بہت ہی چند افراد، بہت ہی کم افراد تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بچے تھے. اس لیے کہ 50 افراد پہلے حملے میں نماز صبح کے بعد جو ہوا شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد نماز صبح کے بعد سے ظہر کے وقت تک مستقل شہید ہوتے رہے ہیں، میدان میں جاتے رہے. چند افراد بچے تھے بنی ہاشم کے علاوہ. جب ظہر کا وقت آیا تو ایک صحابی نے بڑھ کر امام حسین سے کہا مولا میں اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے اس کو دعا دی خدا تجھ کو انشاءاللہ میں اس صحابی کا تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے تفصیل. دعا دی کہ خدا بند عالم تجھ کو نماز گزاروں میں شمار کرے. تو نے بالکل صحیح وقت پر نماز پڑھی. اس کے بعد جناب زہیر ابن قین اور جناب سعید یہ دونوں آگے بڑھے. اور آگے بڑھنے کے بعد کا مولا چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. میں ابھی روایت کا الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. مولا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ایک تیر بھی آپ کی ذات تک نہ آنے دیں گے. ہر تیر آنے والا، ہر تلوار اٹھنے والی، ہر نیزہ اٹھنے والا وہ ہمارے جسم کا سامنا کرے گا، آپ کے جسم تک ہم نہ آنے دیں گے. لہذا تاریخ نے لکھا کہ جب تک یہ دونوں جناب زہیر اور جناب سعید زندہ رہے ہیں اس وقت تک ایک تیر بھی امام حسین اور امام حسین کے چاہنے والوں تک، ان کے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکا. جدھر سے تیر آتا تھا یہ بڑھ کر اپنے جسم پر لیتے تھے. اگر کوئی تلوار اٹھتی تھی تو یہ اپنے جسم پر روکتے تھے. جملہ سنی صلوات پر محمد والے محمد. امام حسین کے سامنے جناب سعید ایسے کھڑے ہوئے. ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ مشہور ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ اس طرح سے بن جاؤ کہ پھر کچھ بھی آر پار نہ ہو سکے. جب قلعہ ہوتا ہے، قلعے کی جو بڑی دیوار بنائی جاتی تھی، روایت میں الفاظ ہیں کہ ایسے بنے کہ جیسے ایک شہر کے حصار اس کی حفاظت کے لیے جو دیوار بنائی جاتی، جو قلعے کے حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں بنائی جاتی ہیں، یہ اس طرح سے امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے. میں جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کانا سعید بن عبداللہ احد الذین وقفوا ظہر عاشورا لیشکلوا حسنا. یہ ایسے امام حسین کے سامنے جناب سعید کھڑے ہوئے تھے جیسے کوئی ایک قلعے کی دیوار ہو کہ جو پورے قلعے کو، پورے شہر کی حفاظت کرتی ہے. آپ نے اگر قلعے دیکھو تو ان کی بلندی دیکھیے کہ جب تک وہ ٹوٹ نہیں جائے گی کوئی دشمن اندر داخل نہیں ہو سکتا. روایت نے کہا کہ ایسے کہاں پر اذا الامام الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے کہ جو بھی تیر آئے وہ ہمارے اوپر آئے. کیوں؟ کہ یستطیع الامام اداء صلاتہ، تاکہ ہمارے وقت کا امام اپنی نماز کو ادا کر سکے. اور دوسری روایت میں بہت ہی کہ جتنے بھی تیر آ رہے تھے وہ یہ اپنے جسم پر روک رہے تھے. ایک تیر صحابی حسین اور اہل بیت کے گھر والوں کی جانب نہیں گیا جب تک یہ زندہ رہے. حتی سقط الی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گئے. اور زمین پر کب گرے؟ جب حسین ابن علی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میرے عزیزوں، باقی انہوں نے کون کون سے جملے کہے وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں. جناب سعید ہم کو آواز دے رہے ہیں، تم اپنے آپ کو اپنے ارادے میں اتنا مصمم کر لو، اپنے ارادے کو ایسا کر لو، اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جب تمہارے وقت کے امام کے اوپر یا نائب امام کے اوپر کوئی حرف آئے تو ان تک نہ پہنچنے پائے، تم اپنی ذات کو بنے لے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے
کہ اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے ایسا آمادہ نہ کیا تو پھر ہم نے کربلا سے کچھ نہ سیکھا۔ ان عظیم قربانی دینے والے شہداء سے ہم نے کچھ نہ سیکھا، کیسے قربانیاں دی ہیں، کون کون سے قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیزوں، بس اتنا سن لے کہ کربلا کا ہر شہید، کربلا کا ہر مجاہد، کربلا کا ہر سپاہی، ہر فوجی کی ایک تمنا تھی، حسین کے دوسرے چاہنے والے بچ جائیں، ہم قربان ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بنی ہاشم کی یہ تمنا اور آرزو تھی، حسین کے چاہنے والے بچ جائیں لیکن ہم قربان ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، شہادت کے وہ ایام گزر چکے ہیں۔ کل میں نے جناب سعید کے متعلق چند جملے کہے۔ میرے عزیزوں، کتنا خوش نصیب تھا یہ سعید کہ جس کا سر حسین کی آغوش میں تھا، اور حسین کی آغوش میں دم توڑتے توڑتے پوچھ رہا تھا، مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد 11 محرم کو جو اسیروں کا قافلہ لے جایا گیا، یہ اسیروں کا قافلہ آج قید و بند کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، شام کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے عزیزوں، ان اسیروں کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے تو وہاں پر ایک کنیز رہتی تھی، ایک مسلمان تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی گلیوں میں پہنچا تو اس کی کنیزوں نے آ کر گھر کے مالکن سے کہا کہ بی بی ایک عجیب قافلہ آیا ہے، چلو چھت پر جا کر دیکھو، بہت ہی عجیب و غریب قیدی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی قیدیوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا حسین نے منع کیا تھا کہ جب کوئی قیدی آئے، جب کوئی قیدیوں کا قافلہ آئے تو ان کو نہ دیکھنا، میں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ان کنیزوں نے کہا نہیں، عجیب و غریب قافلہ ہے، اس میں ایک بچی ہے جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، جو پیاس سے بھٹک رہی ہے۔ عزادارو، کسی طرح سے اس کو راضی کر کے چھت پر لے کر گئی۔ جب اس نے چھت سے دیکھا تو اس بچی کے اوپر رحم آ گیا، فوراً وہ نیچے اتری اور گھر میں ایک برتن میں پانی لے کر اس بی بی کے پاس آئی جس کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، اور آنے کے بعد کہا بی بی میں تمہاری بچی کے لیے پانی لے کر آئی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ تم کون قیدی ہو، لیکن میں نے رسول سے سنا ہے، ان کی حدیث میں نے سنی ہے کہ قیدیوں کی دعا بہت جلد پوری ہوتی ہے، بی بی تم اپنی بچی کو یہ پانی پلا دو اور میرے حق میں چند دعائیں کر دو۔ ایک مرتبہ وہ پانی ابھی نہیں لیا، ایک مرتبہ زینب نے کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی پہلی دعا تو میری یہ ہے، اس بچی سے کہو کہ بچی دعا کر دے کہ جیسے یہ بچی اسیر ہوئی ہے ویسے میرے بچے اسیر، جیسے یہ بچی اسیر ہوئی ہے ویسے میرے بچے اسیر نہ ہو۔ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کر آسمان کی جانب دعا کی، پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ویسے کوئی بچہ یتیم نہ ہو۔ کہا بی بی تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہا دوسری دعا میری یہ ہے کہ تو یہ دعا کر دے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو، میں مدینہ جاؤں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے مدینے کا نام سنا، زینب تڑپی، کہا بی بی تو جا کر کیا کرے گی مدینہ؟ کہا رے میرے وہاں پر شہزادے میرے مولا رہتے ہیں، میری شہزادی رہتی ہے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا بچی یہ کر دے کہ میرا آقا حسین صحیح و سلامت رہے۔ عزادارو، جیسے ہی یہ کہا ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بی بی اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا کہ اے بی بی میں کیوں نہ پہچانوں گی، ارے میں زینب کی آغوش میں تربیت پائی ہوں، بی بی میں نے مدتوں ان کی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس بی بی نے یہ کہا میں کیوں نہ پہچانوں گی، ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے کے سامنے سے بال ہٹا کر کہا اے بیبا تو نے ہم کو کہاں پہچانا؟ دیکھو تمہاری شہزادی کوفے کے بازار میں
کربلا کا لائی گئی ہے۔ عزادارو جیسے ہی اس نے سنا ایک مرتبہ سوال کیا بی بی مجھے اتنا بتا دو ارے غازی عباس کہاں ہے؟ عزادارو جیسے ہی یہ سوال کیا زینب نے تڑپ کر ایک گھوڑے کی جانب اشارہ کر کے کہا دیکھ بی بی وہ گھوڑے کی گردن میں میرے غازی کا سر ہے۔ اے بی بی اگر میرا بھیا عباس ہوتا تو یہ کس میں جرأت تھی جو زینب کو قیدی بنا سکتی؟ اے بی بی یہ بچی کوئی اور نہیں سکینہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الصالحین۔ ان للہ